السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ جو انڈیا میں مسکان بچی نے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اس کے اوپر بات کی، حجاب کے سلسلے میں۔ دوستو، ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مسلمان چونکہ قرآن چھوڑ چکے ہیں اور قرآن میں موجود حکم جہاد چھوڑ چکے ہیں، تو اب ان کے نصیب میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اور جو ہمیں مسلمان عربی کچھ بہت زیادہ کھاتے پیتے یاش نظر آ رہے ہیں، انہوں نے امریکہ جیسے برطانیہ جیسے ملکوں سے معاہدے کر رکھے ہیں اپنی خاندانی سیفٹی کے لیے، اپنی خاندان کی حفاظت کے لیے، رولنگ لوگوں کے لیے۔ باقی ذلت ہی ذلت ہے۔ تو اب جب یہ حالات ہوں گے تو مسلمانوں پہ جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بھیڑیوں کی طرح حملے کریں گے۔ اب یہ صرف انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا، یہ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، ان گوروں نے عراق، شام، لیبیا، مطلب کتنے افغانستان، کتنے مسلمانوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا، بمباری کر کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اور نہتے لوگوں کو، ان آرمڈ لوگوں کو۔ کس لیے؟ کہ یہ لوگ اتنے طاقتور نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو طاقتور نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے گھوڑوں اور اپنی تلواروں کو، اپنے اسلحہ کو تیار رکھو، لیکن ہم نے نہیں رکھا۔ تو نتیجہ دیکھ لیں، ادھر انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا، اور ابھی تک یہ بدماشی کر رہے ہیں۔ اسرائیل چھوٹا بدماش ہے، اس کے بڑے بدماش جو ہے وہ امریکہ ہے۔ مطلب مجھے عجیب لگتا ہے کہ امریکہ میں چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے اتنے انتظامات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ایک سکول ہے، اس کے باہر آدھے گھنٹے کے لیے کرفیو لگا دیا جاتا ہے کہ گاڑیاں جو بڑی دھیان سے باریکی سے چلیں۔ وہاں پہ جو پولیس کے شیرف ہیں وہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ذرا کسی نے تھوڑی سی گاڑی دی چلے چلان کر دیتا ہے۔ تو انہیں پتہ بچوں کی سیفٹی ہے، لیکن مسلمان بچوں کو انہوں نے بھون کے رکھ دیا پرندوں کی طرح ان مشرق وسطیٰ۔ اب ان کو دیکھ کے، ان کی بدماشی دیکھ کے، برما میں بدھا جیسے لوگ جو کہ بڑے ہی مطلب صلح پسند مانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے اس قدر ظلم کیا مسلمان بچوں، عورتوں پہ کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب دیکھیں، یہی امریکہ جیسا ملک، جب وہ کہتے ہیں نا سپ نو لڑے تھے ویس کنو چڑھے، پنجابی میں کہتے ہیں، یہی اب پوٹن روس نے حملہ کیا ہے ایک ملک کے اوپر، اور یہ کچھ نہیں رہے۔ امریکہ ان کا باپ، اور یہ جتنے یورپی لوگ ہیں، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، یہ کچھ نہیں رہے اس کے آگے۔ کیوں؟ آگے بڑا بدماش ہے، دوسرا وہی بدماش ہے۔ وہ ایک مطلب بات کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آگے سے یہ وہاں پہ حملے کرتے ہیں، بمباریاں کرتے ہیں، اپنا اسلحہ آزماتے ہیں، جہاں میں پتہ کہ ریئیکشن نہیں ہونا، اب آگے سے وہ کھڑا ہے تو اب وہ اس کے اوپر سب چپ ساتھ کے بیٹھے ہیں، یہ بڑے بدماش۔ برما میں نے ذکر کر دیا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہودی بدھا لوگ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے۔ یہ ایک عجیب عذاب تھا ان کے اوپر، اور یہی عذاب فلسطین کے لوگوں پہ مسلط ہے اسرائیل کی یہودیوں کی شکل میں۔ اب آتے ہیں ہندوستان میں کیا ہوا۔ اب ایک بچی، میرا خیال اس کی 18 سال عمر بتائی جاتی ہے۔ اب وہ ایک واقعہ یوں تھا کہ اس کا ذکر نہیں کوئی کرتا۔ یہ انڈین جو میڈیا والے ہیں، یہ کتوں کی طرح لڑتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو اگر بلاتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں، ان کو بولنے نہیں دیتے۔ اس قدر یہ گندی حرکتیں کرتے ہیں مطلب دین کے بارے میں۔ بھئی بندے کے پترو، تم یہ جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اسلام، حجاب کے بارے میں بات کرو، تمہیں کیا پتہ اس کا؟ تمہیں تو اپنا رام کا نہیں پتہ، اس کی تعلیمات کا نہیں پتہ۔ اچھا، واقعہ جو ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ 50-100 لڑکے جو کلیئرلی
اس کو کہتے ہیں بھگوا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ، اوپر پہنا ہوتا ہے مفلر سا، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا کہ انہوں نے ایک نشان پہنا ہوا ہے ہندوازم کا. اور ایک بچی آتی ہے برقعے میں، حجاب میں، نقاب میں. اچھا میں حجاب نقاب کا بھی فرق بتا دوں. حجاب نقاب ایک ہی لفظ ہے. حجاب جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، نقاب اردو کا لفظ ہے. حجاب نقاب کا مطلب ہے چہرہ ڈھانپ لینا، پورا ڈھانپ لینا. اور جو ہے جو لڑکیاں کئی دفعہ منہ ننگا رکھتی ہیں عورتیں، اور اس طرح وہ ان کو سکارف کہتے ہیں. تو یہ فرق سمجھ لیں، لیکن میں اس پہ بات نہیں کروں گا. حجاب نقاب اس پہ میرا ویڈیو آلریڈی ہے. اب وہ بچی کو اللہ نے وہ جرت دی، شاید اللہ نے وہ کرنا تھا، یہ دکھانا تھا کہ اتنے لڑکوں سے وہ نہیں ڈری، اور اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اب اللہ نے مدد کیسے کی یہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اسی وقت ہیڈ ماسٹر اس کا یہ جو بھی تھا پرنسپل آ گیا، دوسرے ٹیچر آ گئے، اور وہ جو حملہ کرنے لگے تھے وہ لڑکے، وہ لے کے بھگوا رنگ کا جو سکارف تھا، وہ ٹھٹر گئے. اور وہ بچی اطمینان سے چلتی ہوئی اپنے اندر چلی گئی. واقعہ یہ ہے. اب سبق اس میں کیا ہے؟ سبق بہت سمپل سا ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو آپ اللہ کو بلاتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد آتی ہے چاہے کتنے بڑی طاقت ہو زمین کے اوپر، غیر مسلم کی، کافروں کی، ہندوؤں کی. اب اس نقطے کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اب مجھے یقین ہے کہ اس بچی کی اللہ کے فرشتے دن رات حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہندو لوگ کہاں چھوڑتے ہیں کسی کو، مسلمان کو. کبھی گائے جو ایک جانور ہے اس کو لے کے ذبح کر دیتے ہیں مسلمانوں کو، جانور کے. ان کے جسٹس کہتے ہیں کہ وہ تو ایک جانور ہے، لیکن چونکہ مسلمان کمزور ہیں اس لیے ان کے اوپر یہ ذلت مسلط ہے. اب میں کئی ویڈیو دیکھتا ہوں، دیکھتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ 5-7 لڑکے وہ برچھوں سے تلواروں سے ایک عورت کو پکڑ لیتے ہیں، ایک مرد کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ وار کرتے ہیں. میں ان عورتوں کو، ان مردوں کو جو ان کے قابو آ جاتے ہیں، ان کو کہتا ہوں کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، ان کو چھین لیں ان سے جو کچھ ہے، اللہ ان کو طاقت دے گا. شہید کا رتبہ تو بہت بڑا ہے بھئی. تم دنیا میں نہیں رہو گے، مرنا تو انہوں نے، مارتے انہوں نے ویسے دینا ہے، تو کیوں نہیں اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرتے؟ اور 2-4 کو مار کے مرو. اچھے خاصے مطلب جسموں ڈیل ڈول والے جو مسلمان ہیں ہندوستان میں، وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں. بھئی تم اللہ اکبر کہہ کے تو ان سے انہی کی تلوار چھین کے ان کے اوپر حملہ کرو. یہ 2-4 جگہ پہ ہندوستان میں ہوگا تو یہ یقین کریں مسلمانوں پہ مظالم بند ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو آگے سے حملہ کرتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان، کچھ مسلمان تو بہت دین پہ چلتے ہیں، لیکن کچھ کا بیڑا گرک ہو چکا ہے. ان کا ایمان کا نہیں پتہ، ان کے عمل صالح کا نہیں پتہ، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جس طرح پاکستان میں بھی ہے، دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی مسلمان ہیں. تو اس میں یہ سبق ہے، بڑا پیارا سبق تھا اس بچی کے تھرو اللہ نے دیا کہ تم مجھے پکارو میری مدد آئے گی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس بچی کی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں بذات خود، اس لیے اس کو نقصان نہیں پہنچتا، ورنہ یہ چھوڑنے والے تھے اس بچی کو. ادھر ادھر کی بحثیں ہو رہی ہیں. اب نقاب کی بات ہے، نقاب تو عیسائی عورتیں بھی لیتی ہیں جو کہ ننھے ہوتی ہیں، کیتھولک کی، چرچوں کی، وہ بھی لیتی ہیں. ہندوؤں میں ہندو عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں، پورا کور کرتی ہیں، کلچر. لیکن یہاں مقصد حجاب نہیں ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو بہت کمزور ہو چکے ہیں. اگر میری ویڈیو ہندوستان کے مسلمان سن رہے ہیں تو دوستو، شہادت کی، وہ ٹیپو سلطان نے کہا کہ شہید کی ایک دن کی شہادت کی ایک دن کی زندگی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو اٹھو، انڈیویجولی اٹھو، تمہاری کسی مدد نہیں کرنی. ان سے تلواریں چھین لو، ان کے برچے چھین لو. اور یہ اتنی بزدل، ظالم بزدل ہوتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ رک جائے گا قتل یہ کر دیں. تو یہ تو میرا ریئیکشن اس بچی کے بارے میں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابول.